بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بے لاگ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. آج کا میرا پروگرام انتہائی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج ہم پہلے سیگمنٹ میں جو بات کرنے جا رہے ہیں شہید ارشد شریف صاحب کے حوالے سے. شہید ارشد شریف کا جہاں تک تعارف ظاہرہ پورے پاکستان کو ہے، پوری دنیا کو ہے، وہ پاکستان کے صحافتی برادری میں ان کا اپنا ایک مقام تھا. ایک محب وطن جرنلسٹ کے طور پہ ہمیشہ انہوں نے اپنے ملک کے فائدے کی بات کی، انہوں نے پاکستانیت کی بات کی اور انہوں نے اپنے ملک کے پازیٹیو امیج کو پروجیکٹ کرنے کی بات کی. چاہے ملک کے سیاسی منظرنامہ ہو یا دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو، شہید ارشد شریف ہمیشہ صف اول پہ رہے اور انہوں نے کبھی بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اور انہوں نے ملک کے نظریے کو، ملک کے نیریٹو کو اور اپنی قومی سلامتی کے نیریٹو کو ہمیشہ انہوں نے پروموٹ کیا، اور انہوں نے اس کے لیے کبھی کسی دونس دھمکی یا کسی دبدبے کا وہ شکار نہیں ہوئے. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گی شہید ارشد شریف صاحب کی اہلیہ جویریہ صدیق، جن سے ہم پوری تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ سارا معاملہ کب سے بگڑا، اور ظاہر ارشد شریف صاحب کے ساتھ ان کا جو ساتھ ہے وہ کتنے عرصے کا ہے، کب سے وہ ارشد شریف صاحب کو دیکھتی رہیں کہ وہ اس سارے جو صحافتی میدان تھا اس میں مختلف اپس اینڈ ڈاؤن سے گزرے. ایک نیشنل ٹی وی کے ساتھ بڑے عرصے تک وہ ایک ہی چینل کے ساتھ منسلک رہے اور اس پہ ان کی بڑی لازوال ان کی خدمات ہیں، اور اس کیا ایسے سنیریو پیش آیا، ایسے کیا حالات بنے جس کی وجہ سے ارشد شریف صاحب ملک سے گئے، اور اس سمیت مختلف اہم کوسچنز ہیں جن کے اوپر ہم جویریہ صدیق صاحبہ سے اس پہ بات کریں گے. سب سے پہلے آپ کا میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا جویریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور آپ باوجود اس کے کہ آپ عدت کے دن پورے کر رہی ہیں پھر بھی آپ نے میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تو آپ نے کیا. سب سے پہلے تو میری طرف سے، ہمارے چینل کی طرف سے، ہمارے دیکھنے والوں کی طرف سے، جن سب کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں، شہید ارشد شریف صاحب کے ساتھ ہیں، آپ ہماری طرف سے کنڈولنس قبول فرمائیں. اور آپ کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورا پاکستان جس طرح ارشد شریف صاحب کے ساتھ محبت کی ہے پورے ملک نے، اس کی آپ خود بھی وٹنس ہیں، آپ نے دیکھا ہے، اور ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم یہ بیان کر سکیں کہ شہید ارشد شریف کے جانے سے کیا دکھ ہوا اور کس طرح کے حالات سے ہم گزرے. میں بذات خود اس وقت ایک مظفر آباد میں تھا، اور صبح مجھے 5 بجے کے قریب جب میں نے یہ ٹویٹر پہ دیکھا تو آپ یقین کیجئے کہ میرے لیے ایسے تھا کہ جیسے کوئی گھر کا فرد بچھڑ گیا ہو. تو بہرحال ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، ہماری آل آؤٹ سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. تو سب سے پہلا میں آپ سے جویریہ سوال یہ کروں گا کہ شہید ارشد شریف صاحب سے آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے، یعنی آپ ان کو کب سے جانتی تھیں؟ یہ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو میں چند چیزیں ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک سیکوینس وائز آپ سے چند سوال پوچھوں گا تاکہ پوری جو معاملہ ہے یہ لوگوں کی سمجھ میں آ سکے. ہماری ملاقات 13 سال پہلے ہوئی تھی ایک لنچ کے اوپر. ہم دونوں کولیگس تھے جی لیکن بیٹس ڈفرینٹ تھیں. وہ وار اور کانفلکٹ کور کرتے تھے اور میں نیشنل اسمبلی کور کرتی تھی. ٹھیک اور 11 سال پہلے ہماری شادی ہوئی تھی. ٹھیک اور ہم دونوں کا مشترکہ جو شوق تھا وہ فوٹوگرافی تھا. تو ان کے پاس بھی DSLR تھا اور میرے پاس بھی DSLR تھا، اور شاید یہی آگے چل کے جو ہے وہ ایک محبت، شادی اور دوستی کی وجہ بنا کے ہم دونوں فوٹوگرافی کرتے تھے. اور اس ٹھیک وقت اسلام آباد میں بہت کم لوگوں کے پاس جو ہے وہ DSLR ہوتے تھے، اور فوٹوگرافی بہت کم لوگ کیا کرتے تھے پروفیشنل. تو ٹھیک اس طریقے سے ہماری جو ہے وہ غربت ہوئی، اور پھر الحمدللہ ہم رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے اور بہت اچھے 11 سال ہم نے ساتھ گزارے. ٹھیک. اچھا جویریہ، تو اس وقت آپ دونوں ایک ہی ٹی وی چینل سے منسلک تھے یا الگ الگ اس میں جب وہ؟ نہیں، ہم الگ الگ ٹی وی چینل سے منسلک تھے. میں جو ہوں اس وقت سما کے ساتھ کام کرتی تھی، ٹھیک اور وہ جو ہے وہ ڈان کے ساتھ کام کرتے تھے. لیکن پھر میں نے ریزائن کر دیا تھا اور میں ABT کے ساتھ منسلک ہو گئی تھی. اور وہ اس وقت جو تھے وہ ڈان میں تھے. لیکن بس وہ ہماری شادی کے بعد اتنی چیزیں رولر کوسٹر ہوئیں کہ وہ فوراً جو ہے وہ ڈائریکٹر نیوز اور دنیا کے بیورو چیف بن گئے. اور میں نے پھر 1 سال بریک لے لیا کام سے، اور اس ٹھیک کے بعد پھر میں نے جنگ جوائن کر لیا تھا ایز اے کالمسٹ. جی ٹھیک. اچھا مجھے یہ بتائیے جویریہ کہ اتنے ان 11 سالوں کے دور میں مختلف حکومتیں گزری ہیں، اور ارشد شریف صاحب کا یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں تھا کہ وہ اینٹی گورنمنٹ ایک یعنی گورنمنٹ کے خلاف ایک نیریٹو پہ آئے ہوئے تھے. ان کا اپنا ایک تھا، وہ پہلے بھی اس طرح کرتے رہے. پچھلے دور میں بھی جب PMLN کی گورنمنٹ تھی تو اس ٹائم پہ بھی نواز شریف صاحب کے حوالے سے، شریف خاندان کے حوالے سے بڑی بڑی سٹوریز انہوں نے بریک کی. تو کیا اس وقت بھی کوئی ایسے حالات ہوئے کہ جس میں آپ کو لگا ہو کہ اب بڑی مشکل آ رہی ہے، یا ارشد شریف صاحب نے آپ سے کوئی ذکر کیا ہو کہ مجھے پرابلمز آ رہی ہیں، مجھے دھمکی دی جا رہی ہے، مجھے کوئی
خطرناک انجام کا بتایا جا رہا ہے. اس طرح کا کوئی ماضی میں آپ کو یاد ہو پچھلے دور حکومت میں؟ بہت بار ہوتا تھا کیونکہ ہم دونوں جرنلسٹ تھے. میں نے تھوڑا عرصہ بریک لی تھی لیکن پھر اس کے بعد میں خود جو ہے وہ ٹی آر ٹی کے ساتھ منسلک ہو گئی اور جنگ کے ساتھ تھی. جی مطلب میرے اپنے بھی چینج ہوتے رہے لیکن پھر میں زیادہ لکھنے کی طرف تھی اور وہ ہمیشہ سے انویسٹیگیٹو جرنلزم کی طرف تھے. تو وہ راتوں کو بیٹھ کے ٹائپنگ کیا کرتے تھے, رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت ڈاکیومنٹس لیا کرتے تھے باہر کے ملکوں سے, ریسرچ کر کے ان کو پڑھا کرتے تھے. ان کی انگریزی غضب کی تھی. تو یہ سلسلہ تو میرے خیال میں شروع دن سے چل رہا تھا کہ ہر سال ان کو نئے دشمنوں, نئی دھمکیوں اور نئے اس کا سامنا ہوتا تھا. لیکن اتنے بہادر اور ان کے پکے تھے کہ منطقی انجام تک کیسز کو پہنچاتے تھے اور کسی سے ڈرتے نہیں تھے. کبھی بھی کوئی سیکیورٹی گارڈ یا ویپن لے کے نہیں پھرتے تھے. ٹھیک, اچھا, یعنی یہ ایشوز پہلے بھی تھے, پچھلے دور حکومت میں بھی تھے. جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو یہ ٹائم کیا بڑا آپ کا اور ارشد شریف صاحب کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیسفل گزرا, یا اس دوران بھی کوئی اس طرح کا انہیں تھا جیسے ماضی کی گورنمنٹس میں رہا, یا اس ٹائم پہ بھی کوئی اس طرح کی چیز؟ ہمیشہ ہر گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے تھے. تو انہوں نے جس طرح نواز شریف کی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کیا ویسے ہی عمران خان کی گورنمنٹ کو بھی کرٹیسائز کیا اور ان کے حوالے سے ٹرینڈز چلائے گئے اور ان کی تصویروں کے ساتھ جانوروں کی تصویروں کو جوڑا گیا اور منظم کمپینز ہوئیں. اور اس کے علاوہ میرے خلاف بھی منظم کمپینز ہوئیں کیونکہ وہ ان کی بھی اس تمام چیزوں کی طرف نشاندہی کر رہے تھے جہاں جہاں پر کرپشن ہو رہی تھی اور جہاں جہاں پہ ایشوز تھے. وہ کسی پارٹی کا حصہ نہیں بنتے تھے, نہ وہ کسی کا ماؤتھ پیس تھے. وہ ایک بہت زیادہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے اور اپنی اون پہ چیزوں کو کرتے تھے. تو ان کے دور حکومت بھی ہمارے لیے کوئی اتنا مثالی نہیں گزرا. تو ان کے خان صاحب کے دور میں بھی کیا کوئی اس طرح کی دھمکی, کوئی تھریٹ, کوئی ارشد شریف صاحب نے آپ سے تذکرہ کیا ہو, یا آپ کو بذات خود جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ کے خلاف بھی ٹرینڈز چلتے رہے, تو وہ کہاں سے آپریٹ ہو رہے تھے؟ مطلب اس حوالے سے کوئی آپ کے پاس انفارمیشن ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے تھے یا جنرل پبلک کی طرف سے تھا, کس کی طرف سے تھا؟ دیکھیں, کوئی بھی آفیشیل ٹیمز آپ کے خلاف یہ نہیں کر رہی ہوتی, اور جو چھوٹے موٹے آرگیومنٹس ہوتے ہیں وہ ہم ایک دوسرے کے ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں. جو کہ بہت بری کمپینز چلتی ہیں وہ ٹرول ٹیمز چلاتی ہیں, اور ٹرولز کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کے ہم خیال ہیں یا ان کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس پارٹی کا حصہ ہیں یا اس پارٹی کے پیرول پہ ہیں کیونکہ آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہوتا نا. جب آپ کے پاس ایویڈنس ہوگا تو آپ, لیکن ہاں یہ ہوتا ہے کہ ان کی ڈی پی میں انہیں لیڈران کی پکچرز لگی ہوئی ہوتی ہیں, تو جس سے ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ کس کے فالوورز ہیں. دونوں کو پی ایم ایل این ہو یا پی ٹی آئی ہو, بہت سے لوگوں اور دیگر اور پارٹیز کے ٹرولز نے بہت دفعہ نشانہ بنایا ہے سوشل میڈیا پہ. 7-8 سے زائد کمپینز دونوں کے خلاف الگ الگ چلی ہیں ان کی. لیکن ان کو تو ریئل لائف اور ان کو فیلڈ میں بھی جو ہے وہ تھریٹس اور چیزیں آتی تھیں, اور ان کے اوپر جو ہے وہ یہاں مقدمہ درج کر دیا گیا تھا آئی بی کی طرف سے. تو وہ بھی ان کو تھریٹ بھی کیا گیا تھا پیمرا کے آفس میں. یہ نواز شریف کے دور میں ہو رہا تھا. اور ان کے پچھلے دور حکومت کی بات کر رہی ہیں آپ, نواز شریف صاحب کے؟ جی, ان کو یہ سب آن ریکارڈ ہیں چیزیں. ان کو تھریٹ کیا گیا تھا پیمرا کے آفس میں, پھر آئی بی نے ان کو تھریٹ یعنی کوئی فزیکل تھریٹ یا پروگرام بند کرنے کی بات کی گئی, یا کوئی خدا نخواستہ کوئی زیادہ دھمکی دی گئی کسی اور طرح کی؟ جب وہاں پر کیمرہ کے اندر جس طرح بلایا جاتا ہے نا سب کو نوٹسز کے بعد, تو وہاں پر ان کو جو ہے وہ تھریٹ کیا گیا تھا. اور اس کے علاوہ ان کے وہ تھریٹ جویریہ پروگرام بند کرنے کا تھا یا کوئی خدا نخواستہ جان کی دھمکی تھی, کوئی اس طرح کی چیز تھی؟ اس کو اگر تھوڑا سا بتا سکیں. میں اس تھریٹ کو بھی ریکال نہیں کر پا رہی کہ ایز اٹ از وہ کیا جی, اوکے, ٹھیک ہے. اچھا, لیکن یہ کہ میں وہ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی کہ ایز اٹ از وہاں پہ کیا ہوا تھا. لیکن ارشد کے اوپر ایف آئی آر بھی ہوئی تھی آئی بی کی طرف سے. ٹھیک, اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ اس دفعہ کا جو معاملات ہوئے جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی, تو ظاہر ہے اس کے بعد جو سائفر والا نیریٹو تھا, باقی چیزیں تھیں جس کے اوپر ارشد شریف صاحب نے بڑا, آپ کو پتہ ہی ہے کہ فرنٹ فٹ پہ آ کے انہوں نے چیزوں کے اوپر بات کی, بڑی ریسرچ بھی کی, سامنے لائیں چیزیں. تو ملک چھوڑنے سے پہلے اور جب وہ اے آر وائی نیوز سے آف ایئر ہوئے جہاں وہ کام کر رہے تھے, اس وقت کیا سرکمسٹانسز تھے؟ کیا آپ سے انہوں نے کبھی, بینگ آپ ان کی وائف ہیں, آپ سے انہوں نے اس آخری دنوں میں جب وہ پاکستان سے جا رہے تھے یا جب انہوں نے فلائی کیا, تو آپ سے اس ٹائم پہ ان کی کوئی ملاقات ہوئی, آپ سے کوئی بات کر کے گئے, یا آپ کو کب پتہ چلا کہ ارشد شریف صاحب ملک سے جا چکے ہیں, یا آپ کو انہوں نے کانفیڈنس میں لیا ہوا تھا, بتایا ہوا تھا, اور کیا حالات بتائے ہوئے تھے اسپیسیفکلی کہ کس طرح کی صورتحال ہے میرے لیے؟
دیکھیے وہ بہت پریشان تھے جب سے یہ سب ہوا تھا کہ حکومت چینج ہوئی تو ان کے اوپر جو ہے وہ 16 غداری کے مقدمے بنا دیے گئے. ٹھیک. کوئی بھی اٹھائی گرا جاتا تھا اور ان کے خلاف FIR درج کرا دیتا تھا. تو افسوس ہوا انہیں بھی اور مجھے بھی کہ ہم اتنے محب وطن لوگ ہیں, ٹیکس دیتے ہیں, لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں, ہم نے کتنی انڈیا ورسز پاکستان کے اندر پاکستان کو اتنا سپورٹ کیا, اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو یوز کیا, یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ وہ بلاک ہو جائیں گے, سسپینڈ ہو ٹھیک. جائیں گے. ہم ہمیشہ پاکستان کے لیے ووکل رہے. تو آف کورس وہ ٹائم بہت سخت تھا اور ان کو بہت تھریٹس تھے اور ان کو جان سے مارنے کے تھریٹس جس کا وہ بہت دفعہ مجھے بتا چکے تھے. اس میں وہ بتاتے تھے کہ مجھے کس طرح سے, کس طرف سے تھریٹ ہے, کون بندہ تھریٹ کر رہا ہے, کوئی ادارہ تھریٹ کر رہا ہے, کوئی گروہ تھریٹ کر رہا ہے, کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کر رہی ہے, اس ٹائپ کی کوئی بات ہوئی یا بس جنرل بات ہوتی ہے؟ انہیں ملٹیپل کوارٹرز کی طرف سے تھریٹ تھے, کسی ایک طرف سے تھریٹ نہیں تھا. ٹھیک. اور جب وہ گئے ہیں تو وہ مجھ سے مل کے گئے ہیں اور جب وہ ان کی فلائٹ تھی تو اس ٹائم پہ بھی انہوں نے مجھے بتایا کہ بس اب میں جا رہا ہوں. تو آف کورس تو میری چیزیں بہت ٹرامیٹک تھیں, لیکن دوسرا یہ بھی تھا کہ مجھے تھا کہ اب ان کی جان سیف ہو گئی ہے. اصل میں وہ کبھی بھی ملک نہ چھوڑتے, وہ کبھی بھی یہاں سے نہ جاتے, کیونکہ ہم تو بہت عرصے سے یہ چاہتے تھے کہ وہ کسی محفوظ جگہ پہ چلے جائیں. لیکن جب وہ یہاں پہ لوگوں کو کپڑے اتار کے ٹارچر کرنا شروع کیا ہے نا, تو اس سے ان کو بہت دکھ اور دھچکا لگا. شاید وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ انہوں نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا. ادروائز وہ کسی سے بھی نہ ڈرتے تھے, نہ کسی کی دھمکیوں میں آتے تھے, اور وہ اپنا کام اسی طریقے سے کرتے تھے جیسے کہ ہمیشہ سے کرتے آئے تھے. بہت زیادہ لائک تھے, ذہین, انتہائی جینیس. تو چیزوں کو فوراً وہ اس سے نکال لیتے تھے, اور یہی لوگوں کو ڈر تھا کہ یہ تمام پیجز ایویڈنس کے ساتھ جو ہے ہماری کرپشن کو اسی طرح نکالتا رہے گا, اسی لیے ان کو جو ہے وہ ہٹایا گیا ہے, کیونکہ وہ بہت اچھا, زیادہ مجھے ایک چیز جوہریہ, بس اس طرف ہم آتے ہیں, میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جانے سے پہلے کیا ارشد شریف صاحب نے موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کو کسی ادارے کو کوئی لیٹر لکھا ہو, سیکیورٹی مانگی ہو, یا ایسی کوئی بات نہیں کی کسی سے؟ کیونکہ پچھلے دنوں ایک ٹی وی پروگرام میں تھا کہ شاید رانا ثناء اللہ نے جو سٹنگ اس وقت ہیں انٹیریئر منسٹر ہیں, انہوں نے ارشد شریف صاحب کو کال کی تھی. شاید وہ کاشف عباسی صاحب کے ساتھ ارشد شریف صاحب نے خود یہ شیئر کیا تھا, یا اسی طرح کسی اور پرومیننٹ جرنلسٹ کے ساتھ. تو اس پہ مجھے کائنڈلی بتائیے. نہیں ہوا نا, ہم نے کبھی کوئی سیکیورٹی کسی سے مانگی ہے, اور انہوں نے صرف 2 لیٹرز لکھے تھے, میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی. ایک جو ہے صدر پاکستان کو, اور ایک چیف جسٹس آف پاکستان کو, ساری صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے. جی, وہ لیٹر شیئر کیجئے گا, ہم اس کو ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کو اسکرین پہ دکھائیں گے تاکہ شیئر کر دوں گی, اور وہ جو FIR ہوئی تھی ان کے اوپر وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی. جو اس دفعہ جانے سے پہلے FIR کی آپ بات کریں, یا جو پچھلی گورنمنٹ والی FIR تھی؟ میرے پاس سب ہے, میں آپ سے شیئر کر دوں. جی ٹھیک. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں کہ جس چینل پہ وہ کام کرتے تھے, ظاہرہ ایک بڑے لمبے عرصے تک وہ اس کے ساتھ منسلک رہے, تو وہاں سے انہیں آف ایئر کس صورتحال میں کیا گیا؟ کیونکہ دیکھیں ملک سے باہر بھی جرنلسٹ جاتے ہیں, وہ وہاں سے بھی پروگرام کر رہے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, آپ بذات خود میڈیا سے ہیں, تو ایسی کیا نوبت آئی کہ ارشد شریف صاحب کو اسکرین سے آف ایئر کیا گیا؟ وہ کیا سرکمسٹانسز تھے, کیا حالات تھے, ارشد شریف صاحب کو کیا بتایا گیا؟ کیسا سوال ہے یہ, تو آپ کو بھی اس کا جواب پتہ ہے کہ ان کو کیوں آف ایئر کیا گیا تھا, ان کے چینل کو کیوں آف ایئر کیا گیا تھا, اور اسٹوری اسی بات پہ کیا گیا تھا کہ ارشد کو آپ نکالیں گے تو ہم آپ کے 4000 سے زائد جس ملازم جس ادارے میں کام کرتے ہیں اس کو ریسٹور کریں گے. اس کا جواب تو پورے پاکستان کے یعنی ان کو سمجھیں کہ ارشد شریف صاحب کو چینل سے نکالنے کے بعد وہ چینل واپس ریسٹور ہوا, آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ ادروائز ارشد شریف صاحب کے ہوتے ہوئے وہ اس کو نہیں کرنا چاہ رہے تھے. جی. تو ان چینل مالکان کے ساتھ ان کے تعلقات ارشد شریف صاحب کے اچھے تھے, اور انہوں نے اپنی کیا مجبوری ظاہر کی کہ ہمیں کہا جا رہا ہے, یا کسی گورنمنٹ آفیشیل کی طرف سے کہا؟ دوران بھی, اس سے پہلے بھی, اس کے بعد بھی ایئر وائی ہماری فیملی ہے, اور ہم ایئر وائی ہماری فیملی رہے گا. ٹھیک. تو اس میں ایک چیز جوہریہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے, کہ ان کو پیمرا کی طرف سے کہا گیا, گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا, کسی اور کی طرف سے کہا گیا, ایئر وائی نے ایسا کوئی آپ سے ذکر کیا کہ ہمیں کس کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ارشد شریف صاحب کو ہٹا دیں, چینل سے آف ایئر کر دیں, تو آپ کے چینل کو تنگ نہیں کریں گے؟ یہ اس قسم کا سوال ہے, پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ چینلز کون بند کراتا ہے اور کون کھلواتا ہے. جی چلیں ٹھیک ہے, آپ اس کو اسپیسیفکلی آپ اگر نہیں بتانا چاہیں گی کوئی بات نہیں, میں بس یہ. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ جب دبئی پہنچے ارشد شریف صاحب, وہاں کتنے دن رہے, اور آپ سے وہاں ان کا فریکوینٹ انٹریکشن تھا, اور ان کی وہاں کی بھی کیا ایکٹیویٹیز تھی, کس طرح کا وہ وہاں کمفرٹیبل فیل کر رہے تھے, ریلیکس ہو گئے تھے یہاں سے پریشر سے نکلنے کے بعد, یا وہاں بھی انہیں کوئی
پریشانی لاحق تھی، وہ آپ سے کیا وہ بات دونوں کرتے تھے؟ انوائرمنٹس تھیں، وہ کمفرٹیبل تھیں، لیکن پریشان تو وہ تھے کیونکہ ان کے ساتھ کانسٹنٹ تھریٹ تھا. جو دبئی میں جتنا عرصہ وہ رہے وہ کمفرٹیبل تھے، یا وہ جتنا عرصہ کینیا میں رہے وہ کمفرٹیبل تو تھے. اچھا، لیکن دبئی سے جو constant کہا جاتا ہے تھا. کہ ان کو وہاں سے وہاں کی سیکیورٹی آئی اور ان کو کہا کہ جی آپ چلے جائیں، تو اس میں کتنی افیکٹ ہے ان کے آپ کو؟ ویزے کی میعاد باقی تھی، جی لیکن ان کو وہاں پہ جو ہے وہ ان کی امیگریشن کے حکام نے ملک چھوڑنے کے لیے کہا، اور انہوں نے جب بعد میں دوبارہ ویزا اپلائی کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی انہوں نے ان کا ریجیکٹ کر دیا، جو کہ ایک بہت بڑی ناانصافی اور صفاقی ہے. اس کے بعد جب تو وہ کینیا گئے تو کوئی انہوں نے ریزن کسی کو بھی نہیں بتایا. جویریہ ارشد شریف صاحب نے آپ کو بتائی ہو کہ مجھے انہوں نے یہ ریزن لگا کہ مجھے کہا کہ جی آپ ملک سے چلے جائیں، کوئی بس انہوں نے کیا یہ کس مجھے بیس؟ بتایا تھا کہ ان پہ پریشر آیا ہے کہ مجھے یہاں سے نکالنا ہے، تو بس اس وجہ سے مجھے نکال رہے ہیں. ارشد بہت کم گو انسان تھے، ٹھیک اور وہ زیادہ غیر ضروری باتیں نہیں کرتے تھے، اور فون پہ تو ویسے بھی بہت کم بولتے ٹھیک، تھے. انہوں نے لیکن کوئی جب پریشر وہ مینشن نہیں کیا کہ کس کی طرف سے پریشر ہے؟ آپ کو نہیں بتایا؟ بس انہوں نے یہ کہا ہے کہ پریشر آیا ہے اور مجھے یہاں سے یہ نکال رہے ہیں، اور مجھے یہاں سے جانا پڑے گا، اور جہاں میں آگے جا رہا ہوں میں اپنی وہ چیز ریویل نہیں کر سکتا. ٹھیک. جب وہاں پہنچ گئے تو انہوں نے کہا میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں، لیکن آپ مجھ سے جگہ کا نہیں پوچھو گی اور مجھ سے ہوسٹ کا نہیں پوچھو گی یہ کون ہو، کیونکہ میں کنسرن ہوں کہ ان کے لیے کوئی ایشوز نہ کھڑے ہو جائیں. تو ایک طرح سے وہ جا کے تھوڑا وہاں ریلیکس تو ہوئے تھے، لیکن پھر بھی وہ ہائیڈنگ میں تھے، چھپے ہوئے تھے، اور اس جو ان کو یعنی تھریٹس آپ کو کی وجہ سے پریشان ارشد تھے. شریف صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ میں کینیا میں ہوں جب وہاں پہنچ گئے، یا آپ کسی کو بتایا؟ فیملی ممبر کو نہیں بتایا کسی کو بھی نہیں بتایا کہ میں کس ملک میں ہوں اور کس کے ساتھ ہوں. کسی فیملی ممبر کو نہیں پتا تھا اس وقت تک، جب تک کہ ان کی شہادت نہیں ہوگی، جب تک کہ ہمیں فون نہیں آئے، تب تک کہ ہمیں پتا تو نہیں تھا کہ وہ کس اچھا، ملک کس مجھے شہر میں جویریہ کس کے اس ساتھ میں ہے. ایک چیز بس آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ جہاں وہاں جن کے میزبان تھے ان کا تو تقریباً اب نام ہر جگہ آ رہا ہے، خرم صاحب جو ان کے ساتھ تھے، تو وہ کس کے ساتھ کنیکٹ تھے؟ ظاہر ہے کسی نے تو ارشد شریف صاحب کا جب کینیا میں یہ بدقسمت واقع پیش آیا تو اس ٹائم پہ چیزیں ریویل ہوئی کہ وہ یہاں تھے، تو اس عرصے کے دوران کی جو ان کی آپ کے ساتھ کنورسیشن تھی اس میں وہ کوئی بات انہوں نے کی ہو کہ میں یہاں جی، کن اس میں سے وہ مل رہا میرے ہوں، ساتھ کیا کر رہا ہوں؟ گھریلو باتیں کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنے گھروں کو لے کے بہت رسپانسبل اور بہت انصاف پسند انسان تھے. دوسرا چونکہ میں بیمار تھی کووڈ کے بعد سے، تو ٹھیک. وہ مجھ سے میری صحت کے حوالے سے چیزیں پوچھتے تھے، وہ اور کچھ شیئر نہیں کر رہے تھے. جب میں نے بار بار ان سے پوچھا کہ آپ کدھر ہو، آپ کمفرٹیبل ہو یا نہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ مجھ سے ہوسٹ کا نام اور جگہ کا نہیں پوچھیں گی، لیکن میں بہت کمفرٹیبل ہوں، میرا خیال رکھا جا رہا ہے، آپ پریشان نہیں ہو بالکل بھی. اور ان کا دسمبر میں واپس آنے کا پلان تھا، اور اس میں یہ ہے کہ انہوں نے جب ان کی آئیڈینٹی چیزیں ہی ریویل نہیں کی تو وہ پھر مجھے یہ کیسے پتا ہوگا کہ وہ کس طرح سے کس کے لنک سے وہاں تک گئے، کیونکہ وہ بہت کانشیس تھے اپنے ہوسٹ کی پرائیویسی کو اور سیفٹی کو لے کے، کہ کیوں میں غریب الوطن ہوں، میں دھکے کھا رہا ہوں، میرے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، مجھے مارنے کا حکم آرڈر جاری ہوا ہوا ہے، تو کہیں ان کے اوپر بھی کوئی بات نہ آ جائے. تو وہ مجھ سے میرے لیے گھر کی ریلیٹڈ باتیں کر رہے ہوتے تھے، یا خبریں چیزیں جو ہم دونوں جرنلسٹ تھے نارمل گپ شپ اپنی، ضرور وہ ڈیلی ان ٹچ رہتے تھے، یا کبھی ہوتا تھا کہ ایک دن نہ بھی ہوں تو پھر میسجز کر لیتے تھے اگر کال نہ کر سکیں تو. لیکن انہوں نے اس قسم کا کوئی بھی مجھ سے وہ شیئر نہیں کیا کہ کیا لنک تھا جس کے تھرو وہ. ٹھیک. اچھا جویریہ، یہ بتائیں کہ آخری جب آپ کی شہید ارشد شریف صاحب سے بات ہوئی تو وہ کس دن ہوئی، اور اس دن ان کا کیا وہ کمفرٹیبل لگ رہے تھے اپنے بات چیت میں، یا وہاں کوئی آپ کو لگتا تھا کہ انہیں کوئی ڈسکمفرٹ ہے، وہ کسی پریشانی میں ہیں، کوئی حالات ایسے بن رہے ہیں کہ جس سے شاید وہ ہوتا ہے ایک انسان میں جس وجہ سے تھوڑا سا پریشر آ جاتا ہے، تو وہ کیا کسی کنورسیشن دن تھی؟ وہ تھوڑا پریشرائز یا اداس لگتے تھے، کسی دن وہ بہت ہیپی اور کام لگتے تھے. غریب الوطن تھے تو آف کورس آپ جتنے بھی لگزوریس سیٹ اپ میں ہو، آپ کو اپنا گھر بار، اپنے بچے، اپنی بیوی، اپنا سب یاد آتے ہیں، اپنا وطن یاد آتا ہے، اپنی مٹی یاد آتی ہے. اور وہ تو ایسے بندے تھے کہ ان کے پاس کوئی اسائلم، کوئی ویزا ہی نہیں تھا، اور وہ لینا بھی نہیں چاہتے تھے کسی بھی ملک کا نا. تو ٹھیک. جو میری ان سے لاسٹ ویڈیو کال پہ بات ہوئی تھی تو وہ بڑا کام اینڈ کول تھے، باتیں کر رہے تھے مجھ وہ سے، تقریباً خوش ہو کتنے رہے دن تھے. پہلے ہوئی شہادت سے؟ میرا خیال میں 2 دن پہلے ہم ویڈیو کال پہ ہم نے بات کی. ٹھیک. اور اس میں یہ ہے کہ جب ہم نے یہ بات کر رہے تھے، وہ بڑا نارمل باتیں، گپ شپ، مجھے جس طرح تنگ کرتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، چیزیں کرتے تھے، میری طبیعت کا پوچھ رہے تھے، اپنا بتا رہے تھے، کچھ کھا رہے تھے تو مجھے پوچھ رہے تھے کہ تم نے کھانا کھایا یا نہیں. نارمل باتیں. اور پھر لانگ مارچ کو لے کے بہت ایکسائٹیڈ تھے کہ یہ بڑا کامیاب جائے گا. پھر کچھ ہماری پرسنل چیزیں تھیں وہ شیئر کرتے رہے. مطلب وہ نا ویڈیو کال کرنا تو پسند نہیں کرتے تھے. ہی واز اے ویری سیریس اینڈ کم گو ٹائپ نا.
تو اس دن وہ فون لے کے پھر رہے پورے پینٹ ہاؤس میں، مجھ سے باتیں کر رہے، بہت ریلیکس، ریکلائنر پہ جھولے لے رہے ہلکے ہلکے اور باتیں کر رہے. پھر مجھے کہتے ہیں اب میں تھک گیا ہوں، میں سوؤں گا، مجھے نیند آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا اوکے گڈ بائے. تو جو ان تو کا وہاں ان کے شہادت ساتھ ہونا کوئی تھا، اور رہتا تھا، آپ کا کیا خیال ہے، یا نہیں اکیلے ہی تھے؟ نہیں نہیں، صرف وہی تھے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ سر سے پتہ ہے میں اب دوسرے کمروں میں تو نہیں ان کو کہہ رہی تھی کہ مجھے دکھائیں یا کیا، لیکن ایسا لگتا تھا اس جگہ پہ اکیلے ہیں اور سے ملازم ان کی ٹیک کیئر کر رہے تھے. لیکن جب ہماری لاسٹ جو بات ہوئی نا، جس دن ان کی شہادت ہوئی ہے، تو جی وہ اس دن میری طبیعت خراب ہو رہی تھی بہت بار بار نا. ٹھیک. تو میں نے پھر ان کو کہا کہ میں نے کہا میری طبیعت نہیں ٹھیک، تو میں نے کہا ایک اسٹوری ہے، میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے. تو انہوں نے کہا گڈ اسٹوری، بٹ یہ بس ہم دونوں کا لاسٹ وہ ہے. اس کے بعد میں جب آئی ہوں، میں نے دوبارہ میسج کیا ہے، تو ایک دو ڈیلیور ہوئے، پھر اس کے بعد ڈیلیور ہونا بند ہو گئے. تو مجھے ٹھیک. لگا شاید وہ کسی ایسے ایریا میں جہاں نیٹ نہیں آ رہا. پھر میں نے ان کو رات کو 12 بجے، اب پتہ نہیں اس وقت وہاں کیا ٹائم ہوگا، بٹ میں اپنے پاکستان کے 12-1 جی بجے جی کا بتا رہی ہوں. جی تو پھر جب نہیں ڈیلیور ہوئے تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کل کر لیں گے بات، ہو سکتا جی ہے نہیں آؤٹ آف کسی اس ایریا میں چلے گئے جہاں ٹھیک سگنلز نہیں ہے. ٹھیک. لیکن پھر مجھے 2-2:30 بجے کے قریب ان کی کلیگ کی کال آ گئی. تو یہ سب ہوا تو میں تو بس صدمے میں ہوں بس اس دن سے. آپ کو کال کس کی آئی، یہاں پاکستان سے یا کینیا سے کسی کی کال آئی؟ ان کے پروڈیوسر کی کال آئی مجھے. اچھا، پروڈیوسر کی کال آئی. ان پروڈیوسر کو نے کیا بتایا کہ ان کو کینیا سے انفارم کیا پہلے گیا؟ انہوں نے کہا کہ ان کا حادثہ ہو گیا تھا، کہ وہ ہمیں مینٹلی پریپیئر کر رہے تھے نا. تو مجھے بھی یہی لگا کہ شاید کوئی چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس لیے وہ آف لائن ہے اور بات نہیں کر رہے نا، کیونکہ ایسے نہیں کرتے تھے کہ وہ آف لائن ہو جائے اور ہمیں رپلائی نہ کریں. تو پھر تھوڑی دیر بعد ان کی کال آئی کہ پھر گھر آ گئے سارے ان کے آفس کے لوگ، اور پھر نے ہمیں اطلاع دی کہ ان کی شہادت ہو گئی. ٹھیک. تو اس سے پہلے بھی کبھی ایسا ہوا کینیا کے دنوں میں کہ کہیں وہ لمبے ٹائم کے لیے آف لائن ہوئے ہوں، آپ سے رابطہ نہ ہوا اور پھر تھوڑی دیر بعد رابطے میں آئے ہوں، یا یہ پہلی دفعہ اس طرح کا معاملہ ہوا اس پورے عرصے میں؟ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا. اچھا جوہریہ، اب ہم اینڈ کی طرف آتے ہیں، آپ نے بھی جانا ہے. یہ مجھے بتائیں کہ جو انفارچونیٹ ہوا، ظاہر ہے یہ ساری چیز ہو گئی، اب اس کے اوپر انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے، کینیا میں ایک ٹیم بھی گئی، یہاں بھی لوکل لیول پہ بھی جو بھی ہے، بہرحال ہر ایک طبقہ فکر آپ کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کر چکا، وہ چاہے کوئی بھی ہے، پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں، ادارے ہیں، عمران خان صاحب ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، کوئی بھی ایک شخص ایسا میں نے نہیں دیکھا کہ جس نے خدا نخواستہ کوئی جسٹیفائی کیا ہو کہ جی یہ جو ہوا یہ ہونا چاہیے تھا. تو ایسا نہیں ہے. اب جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ایک 2 دن قبل ایک ٹی وی چینل پہ دکھائی گئی اور اس میں جس طرح کی بات چیت کی گئی، تو اس حوالے سے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ اور آپ نے بھی کیا ہاسپٹل انتظامیہ سے پہلے پوسٹ مارٹم رپورٹ مانگی تھی، یا آپ کو دی گئی تھی اور اس کے بعد کہیں گئی، یا کیسے ہوا؟ مجھے کینیا کی رپورٹ مل گئی ہے، اور میری آج پیمز کی انتظامیہ سے بھی بات ہو گئی ہے. جب یہ دونوں رپورٹس اکٹھی کر کے ڈاکٹرز کا بورڈ دیکھے گا تب ہم کچھ بتا سکتے ہیں، کیونکہ ہم ڈاکٹرز تو نہیں ہیں نا. اور میں نے ویسے بھی ان کا چہرہ، گردن، تھوڑا سا سینہ دیکھا تھا، باقی مجھے اتنا ہوش ہی نہیں تھا کہ میں ان کو سارا چیک کرتی یا ان کے باڈی پارٹس دیکھتی کہ ان کو کہیں زخم یا چوٹیں یا کہیں اور کوئی نشان تو نہیں ہے. میں اس وقت ہوش میں نہیں تھی اپنے ایک طرح سے، اتنا بڑا صدمہ تھا. تو اس میں یہ ہے کہ جب دونوں یہ آئیں گی پھر اس کے بعد ہم کسی کنکلوژن کی طرف آئیں گے، کیونکہ ہمیں ان کے لیے انصاف چاہیے. اور جتنا بھی انصاف کے لیے ہم آواز اٹھائیں، لیکن سب سے یہ گزارش ہے کہ وہ بہت شرم و حیا والے تھے، ویسے شارٹس اور بنیانوں میں نہیں گھوما کرتے تھے کبھی بھی باہر. تو ان کی کوئی بھی چیز اگر آپ شیئر کریں تو بلر کر کے کریں، اور اس طرح سے ہمیں دھچکے مت دیں، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے نیلز جو ہیں وہ اس طرح اتارے گئے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا صدمہ تھا. ہمارے لیے ضرور آواز بنے، ہمارا ساتھ دیں، لیکن ہمارا میڈیا ٹرائل مت کریں. ہمیں دکھ. جویریہ، ایک چیز بس آپ سے آخری میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو آخری جو چیز ابھی جو ریویل ہو رہی ہے کہ خدا نخواستہ انہیں پہلے ٹارچر کیا گیا، جو باتیں ہوئی ہیں ساری، تو اس سے میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس پورے عرصے میں ارشد شریف صاحب نے کینیا کے اسٹے کے دوران آپ کو کبھی بتایا ہو کہ میں کسی دوست کے ساتھ کہیں جا رہا ہوں، دوست آ رہے ہیں، کس طرح کے دوست ہیں، کس ملک کے دوست ہیں؟ کیونکہ طرح طرح کی اب ظاہر ہے تھیوریز گردش کر رہی ہیں. کوئی کہہ رہا ہے جی وہ جو امریکنز تھے جو وہاں گئے تھے شوٹنگ رینج پہ، کوئی کہہ رہا ہے جی کوئی اور تھا. نہیں تھے ان کے، تو اس کے اوپر اگر کائنڈلی مجھے، پاکستانی ہی دوست تھے ان کے، اور ان کے کوئی غیر ملکی اس طرح کے دوست نہیں تھے. اور ویسے بھی وہ انہوں نے کبھی لائف میں کبھی خود ویپن نہیں رکھا، یہ نہیں رکھا، ان کو ان چیزوں کا کوئی شوق نہیں تھا. اور جب بھی انہوں نے بات کی تو انہوں نے اپنے ہوسٹ کی بہت تعریف کی کہ وہ ان کا بہت خیال رکھ رہے ہیں غریب الوطنی میں، اور ان کے کوئی اس طرح کے غیر ملکی دوست ووست بالکل بھی نہیں تھے، اور نہ انہوں نے کبھی اس کا تذکرہ کیا. شکریہ.
چلیں جی، بہت بہت مہربانی جویریہ آپ کی قیمتی وقت کا، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھیں شہید ارشد شریف کی اہلیہ جویریہ صدیق، جن سے ہم نے تفصیلی بات کی اور ہم نے ان کا جو موقف ہے، ان کا اس پورے عرصے میں جو ایکسپیرینس ہے شہید ارشد شریف صاحب کے ساتھ، جتنی ان کی زندگی گزری، اس کے مختلف پہلو بھی آپ کے سامنے رکھے، اور ارشد شریف صاحب کے صحافتی کیریئر کے اندر کیا اپس اینڈ ڈاؤن آئے وہ بھی رکھے، کن حالات میں ارشد شریف صاحب ملک سے باہر گئے وہ بھی ہم نے ان سے گفتگو کی، اور اس کے بعد وہاں کے حالات کیا تھے وہ بھی ہم نے کوشش کی کہ جتنا ہم ان کی پرائیویسی کا خیال رکھتے ہوئے جو سوالات ہم پوچھ سکتے تھے وہ ہم نے پوچھے، تاکہ اس کیس میں کوئی ایسا سوال جو ابھی تک نہیں اٹھایا گیا، اس سوال کی طرف بھی ہم نے کوشش کی کہ ہم جائیں، ہم بات کریں، ہم پتہ لگانے کی کوشش کریں۔ لیکن جو جویریہ صدیق کی گفتگو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کینیا کے سٹے کا یہ بتا رہی ہیں کہ کسی بھی فیملی ممبر کو پتہ نہیں تھا کہ ارشد شریف کینیا میں کس کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں اور کس علاقے میں ٹھہرے ہوئے، یہ جو اور ہیں کہاں پہ، یہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ریویل نہیں کیا تھا۔ تو اٹ مینس کہ کوئی تو تھا جس نے ارشد شریف صاحب کو وہاں ہوسٹ کیا، اور جس وجہ سے وہ ارشد شریف صاحب نہیں بتا رہے تھے کہ میں یہاں ہوں، اس وجہ کو لازماً آپ کو ہماری گورنمنٹ کو، ظاہر ہے جو ادارے اس کے اندر انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں ان کو اس وجہ کو ڈگ آؤٹ کرنا ہوگا کہ وہ کیا وجہ تھی، کون تھا، کیوں ان کو منع کیا تھا کہ آپ کسی کو نہیں بتا سکتے۔ کیونکہ یہ جو ایک پوری جو اس بات چیت سے میں یہ سمجھا ہوں کہ اس کے اندر جو سب سے کرٹیکل پوائنٹ ہے وہ یہی پوائنٹ ہے کہ شہید ارشد شریف اگر دبئی میں تھے تو وہ بتایا انہوں نے اپنی فیملی کو، اور اس میں وہ وہاں رہے، انہوں نے سٹے کیا، بٹ وہاں سے جب وہ کینیا گئے تو وہ مشورہ کس کا تھا، بھیجنے والا کون تھا، اور وہاں لے جا کے ان کو ہوسٹ کرنے والا کون تھا، اور یہ مشورہ دینے والا کون تھا کہ آپ نے کسی کو نہیں بتانا کہ آپ کینیا میں کس کے پاس ہیں۔ کیونکہ ایک تو بظاہر یہ لاجک ہے کہ جی آپ کو اگر ہوسٹ کا پتہ لگے گا تو اس کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ارشد شریف صاحب جیسی پرسنلٹی، ایک انٹرنیشنل لیول کا ایک جرنلسٹ، ملک کا ایک اہم ترین آپ کہہ لیں کہ ایک ایسا شخص جس کا ملکی حالات کے اوپر نظر ہے، وہ اس طرح گمنام جگہ پہ ان کو رہنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس کی طرف میں ضرور اپنے انویسٹیگیٹو جو ہمارے ادارے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، اس کیس کو کینیا میں جس طرح ہماری ایمبیسی اگر وہاں دیکھ رہی ہے یا یہاں سے جو ٹیم گئی ہے، یہ ان سب کے سامنے میں یہ سوال رکھتا ہوں کہ کینیا میں اس چیز کے اوپر پراپر فوکس کیا جائے کہ ان کو کسی کو بھی نہ بتانے کا مشورہ کس نے دیا تھا، اور اگر ہم اس معاملے کو ٹریس آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ وہاں وہ کس کے کہنے پہ ٹھہرے، کس نے انہیں یہ ساری گمنام طریقے سے رہنے کا مشورہ دیا، اور کس نے انہیں ہوسٹ کیا، اور یہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جو جس کے اوپر گہرائی سے جائیں اور لنک کریں ڈاٹس کو، تو مجھے یقین ہے کہ ہم کسی ایسے اینڈ کی طرف جا سکتے ہیں کہ جس سے ہم شہید ارشد شریف کے مرڈر کے پیچھے جو ہاتھ ہیں ان تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ایک شارٹ سا بریک لیں گے، بریک کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ پہلے سیگمنٹ میں موجود تھی جویریہ صدیق، جن سے ہم نے ارشد شریف صاحب کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی، سارے حالات واقعات جو گفتگو تھی وہ آپ کے سامنے رکھی۔ حقیقی آزادی مارچ کے حوالے سے بات کریں گے۔ عمران خان صاحب نے کل سے دوبارہ لانگ مارچ شروع ہوا ہے، اور کل جو راستے بند تھے جتنے بھی ان کو کھول دیا گیا، اور دوبارہ سے اب حقیقی آزادی لانگ مارچ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کے اہداف کے حوالے سے چیزیں بڑی واضح ہیں، لیکن اس کے باوجود میں ہمارے ساتھ اس وقت سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف فواد چودھری صاحب ہیں۔ سر، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے سر 2-3 امپورٹنٹ چیزیں میں مارچ کے حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ ایک تو جو بڑا اس وقت آپ کے جو ناقدین ہیں، اور جو ایک سوال ہے کہ لانگ مارچ کا جو ٹائم فریم ہے وہ بڑا آپ نے ایسا سلیکٹ کیا ہے کہ جس کے اوپر ایک طرف آرمی چیف کی تقرری ہونے والے دن بھی یہی ہیں اور باقی چیزیں بھی ہیں، تو یہ مطالبہ تو ٹھیک ہے کہ الیکشن ہو، ایک جمہوری مطالبہ ہے، اس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے، ہو بھی رہی ہے، آف دی ریکارڈ سننے میں آیا تو، لیکن یہ ٹائمنگ کوئی آپ نہیں سمجھتے کہ ایسی ہے کہ جس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ شاید آپ لوگ کوئی افراتفری چاہتے ہیں، کوئی پریشر ڈال کے، کوئی حالات خراب کر کے آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں؟ لیکن حالات خراب جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہوں گے، نہ ہی ہم کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی یہ ہوں گے جی، اور انشاءاللہ جو ہمارا ابھی تک آپ کی ٹیم کیپٹل
ان چینلز میں شامل ہے جنہوں نے بڑا ایکسٹینسولی مارچ کو کور کیا ہے جی اور آپ کی ٹیم آپ کو بتا سکتی ہے کہ وہاں پہ سارا جو کراؤڈ ہے اس میں فیملیز ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, عورتیں ہیں. تو یہ ہمارا پی ٹی آئی کا بنیادی کراؤڈ جو ہے وہ ایک مڈل کلاس کا کراؤڈ ہے, اور یہ کراؤڈ جو ہے یہ تشدد کی یا وائلنس کی صلاحیت نہیں رکھتا, تو یہ اسی طرح سے ہی آگے چلے. ٹھیک. تو یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی کہ جس سے خدا نخواستہ کوئی ملک میں افراتفری پھیلے. کوئی فیصل وابڈا صاحب نے پچھلے دنوں جیسے بات کی کہ جی یہ لاشیں گرانے کے لیے آ رہے ہیں خدا نخواستہ, اور بڑا افسوسناک واقعہ بھی ہو گیا بیچ میں, خان صاحب کے اوپر حملہ بھی ہو گیا, یہ ساری چیزیں ہو گئیں. تو اس وجہ سے ایک اس وقت یہ سوال زیادہ ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا سینیریو دوبارہ نہ ڈیولپ ہو جائے. اور خان صاحب کی سیکیورٹی کے لیے اب کیا اقدامات کیے ہیں؟ کیونکہ پہلے تو دیکھیں نہ آپ لوگوں نے یہ ایک اس کو غلطی مانے کہ خان صاحب جیسے لیڈر کو کنٹینر پہ کھڑا کیا گیا اور بغیر کسی بلٹ پروف گلاس کے, تو کیا اب کوئی امپرومنٹ کی گئی ہے ان چیزوں کے اوپر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصل کی بات تو غلط ثابت ہوئی, کیونکہ جو خونی ابھی تک نقصان ہوا ہے وہ تو ہمارا نقصان ہوا ہے. ہماری جو قیادت ہے, عمران خان کا لہو بہا ہے, اس میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا خون بہا ہے, اور تمام جو قربانیاں ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے دی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ایک لانگ مارچ میں ہوتے ہیں اور کراؤڈ نکل رہا ہوتا ہے, اس میں آپ کتنا جو ہے وہ اس میں سیکورٹی کر سکتے ہیں. اس لیے اب فی الحال تو چونکہ خان صاحب ٹریول کر ہی نہیں سکتے, ان کا ظاہر ہے کہ جو اس وقت فریکچر ہے, تو اس میں آ کے وہ ابھی جو ہے وہ راولپنڈی میں ہی جو ہے اس ساتھ تمام قافلوں کو ریسیو کریں گے. اس سے پہلے وہ لانگ مارچ میں صرف ویڈیو کے اوپر ہی خطاب کر رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اس وقت جو سیکورٹی سچویشن ہے وہ تو خراب ہے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں. اسپیشلی جب کل ایک دوبارہ تھریٹ وارننگ ایشو کی گئی ہے خان صاحب کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ کی. ٹھیک, بالکل ایسے ہی. اور پہلے بھی ظاہر ہے یہی بیسیکلی کنسرن تھا کہ کئی سیکیورٹی تھریٹس آئی, تھریٹ ایڈوائزریز جاری ہوئی, بٹ وہ انفارچونیٹلی اس طریقے سے نہیں ہو سکا. پنجاب میں گورنمنٹ بھی آپ کی ہونے کے باوجود خان صاحب کے اوپر اتنا بڑا حملہ ہوا, یہ ایک بڑا برل سوالیہ نشان ہے. سر یہ بتائیں کہ بیک ڈور چینلز کے اوپر عارف علوی صاحب بھی بات کر رہے تھے, کل ایک حامد میر صاحب کے شو میں ایک اور کریکٹر بھی آئے سامنے, انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی بیک ڈور چینلز پہ بڑے معاملات سیٹل کرا رہا تھا, چیزیں طے ہوتی ہیں پھر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھاگ جاتی ہے بات سے. تو یہ کیا معاملہ ہے سر؟ کیا بیک ڈور پہ اور فرنٹ ڈور پہ ایک ہی موقف کیوں نہیں رکھا جا سکتا؟ دیکھیں ڈاکٹر عارف علوی جو ہیں انہی کو مینڈیٹ ہے, اور انہوں نے پہلی بات کی تھی, اور جو ہمارا مینڈیٹ جو ہمارا مطالبہ پبلک ہے وہی ہمارا بیک ڈور پہ ہے, اور وہ ہے آپ الیکشن کروائیں. باقی تو دیکھیں نا, اگر کسی کو جیو والوں میں کیونکہ پاس چونکہ پی ٹی آئی کا کوئی نہیں جا رہا اور وہ کسی فراڈیے کو کھڑا کر دیں, کسی بندے کو کہہ دیں کہ یہ بھی ان کا یہ بھی ان کا, تو میں کیا نہیں ان لگتا کی کہ تو آپ سر بڑی اچھی خاصی کوئی تصویریں ٹویٹر پہ دیکھیں آ رہی ہیں کل سے کہ میں فلاں فلاں بندوں کے, میرا خیال ہے میری کو روز 500 تصویریں ہوں گی. لیکن دیکھیں نا, یہ تھوڑی بہت آپ کو کامن سینس استعمال کرنی چاہیے نا. یہ تو نہیں کہ بڑے چینل کے اوپر ایک بندہ آ گیا تو آپ نے اس کو آنکھیں بند کر کے فالو کر لینا, آپ اپنی بھی عقل استعمال کریں. جی, یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بس ایک ہی چینل ہے بیک ڈور, اور وہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے ذریعے ہے, اور اسی کو آپ آگے لے کے چلیں. لیکن وہ سلمان صاحب کی بھی ایک ویڈیو تھی نا بیچ میں, وہ بھی کہہ رہے تھے جی میرا ہاتھ پکڑ کے فلاں صاحب نے یہ کہا. تو یہ امیچور سی اسٹریٹجی نہیں ہے سر؟ یہ اسٹریٹجی بالکل ہے. ہم بات چیت کر رہے ہیں, بات چیت کرنے کے اوپر یقین رکھتے ہیں, اور پولیٹیکل پارٹیز میں بات چیت ہی ہوتی ہے, اور اسی لیے پریزیڈنٹ عارف علوی جو ہیں وہ اس کو معاملے کو دیکھیں گے اور آگے چلیں. اچھا سر, بس میں اینڈ کی طرف لاؤں گا. اب سر یہ بتائیں کہ اسلام آباد آپ آ رہے ہیں, ظاہرہ خان صاحب بھی راولپنڈی سے جوائن کریں گے, اللہ کرے ساری چیزیں سموتھ ہوں. گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم کسی الیکشن تو پہلے کا تو آپشن ہی کوئی نہیں ہے, وہ تو ہم کریں گے ہی نہیں, وہ تو اس کے اوپر تو وہ بات ہی نہیں کر رہے. دوسرا جو تقرری ہونی ہے نومبر میں, اس کے حوالے سے بھی ظاہرہ وہ شہباز شریف صاحب کے 2-3 دفعہ آ چکے ہیں کہ جی میرا وہ اختیار ہے اور میں نہیں کرنا ہے, اور باقی اس میں کوئی خان صاحب کو تو ہم اس کے اوپر آن بورڈ لیں گے ہی نہیں کیونکہ بنتا نہیں ہے لینا. تو اس حوالے سے یہ جو پہلا آپ کا ذرا الیکشن کا مطالبہ, لیٹس سپوز گورنمنٹ نہیں اس کو آن کرتی, آپ کے ساتھ بات نہیں کرتی, تو کیا پھر کیا پلان ہے؟ ہمارا تو لانگ مارچ جاری ہے, اور ہم جو انشاءاللہ تعالی لاکھوں لوگوں کو جو راولپنڈی میں ہم جمع کریں گے,
اس کا مطلب یہی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم انتخابات کے اوپر حکومت کو مجبور کر سکیں، اور ایک عوامی سٹرگل ہے وہ جاری رہے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک، باقی چیف کی تقرری کا آپ کو کوئی کنسرن نہیں ہے کہ کون آتا ہے، یا اس کے اوپر بھی کوئی دیکھیں، کنسرن؟ ہمیں فوج کا آرمی چیف کی تقرری جو ہے اس کے اوپر ظاہر ہے اس کو متنازعہ نہیں بنانا چاہیے۔ فوج ایک قومی ادارہ ہے، اور اس کے آرمی چیف کی جو اپنا خان صاحب نے پرسوں بھی بڑی ڈیٹیل بات کہا ہے کہ ہمارا یہ معاملہ ایشو نہیں ہے، ہم الیکشنز چاہتے ہیں، ہم الیکشنز پہ فوکس کریں گے، آرمی چیف ہمارا فوکس نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا مین فوکس الیکشن۔ آخری سوال سر، مجھے یہ بتا دیں کہ لیٹس سپوز ایسی یہ بھی پاور کوریڈورز میں چھوٹا موٹا جو ہمارے سورسز ہیں کہ جی لیٹس سپوز الیکشن انہیں اگست میں، گورنمنٹ کہہ رہی ہے اگست میں انہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں جی ابھی کریں اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ لائیں اور اس کے بعد الیکشن کی ڈیٹ دیں، تو اس میں کوئی آپ مڈل اس کے اوپر آ سکتے ہیں، کسی مڈل نقطے کے اوپر کہ جی ٹھیک ہے 2-3 ماہ وہ پیچھے آ جاتے ہیں، 2-3 ماہ آپ آگے چلے جاتے ہیں، یا آپ بالکل امیڈیٹلی اپنے دھرنے میں ڈیٹ لے کے اٹھنا چاہتے ہیں اور ابھی کی ڈیٹ لے کے اٹھنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہم نے صرف ایک شرط کہی ہے، جی ہم نے کہا ہے کہ حکومت یہ اعلان کرے کہ وہ قبل از وقت انتخابات کے لیے تیار ہے۔ ٹھیک، اگر وہ قبل از وقت انتخابات کے اوپر تیار ہے تو باقی فریم ورک ڈیٹس یہ بیٹھ کے ہو سکتی ہیں، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودھری صاحب موجود تھے، جن سے ہم نے گفتگو کی، موجودہ سینیریو کے اوپر بات کی، جو اس وقت کے کرٹیکل کویسچنز ہیں وہ ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف افرتفری کر کے، رعب جما کے، غصہ کر کے، سڑکیں بند کر کے اپنی بات منوانا چاہتی ہے؟ اس پہ بھی ان کا موقف آپ کے سامنے تھا۔ اور دوسری بات، ہم نے ان سے عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بات کی، اور تیسرا جو ظاہر ہے ایک بڑی اہم اس وقت ڈیبیٹ ملک میں جاری ہے، تمام ٹی وی چینلز پہ ہے، ہر جگہ بات ہو رہی ہے کہ نئے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی فواد چودھری صاحب نے ہمارے ساتھ ابھی بڑی کلیئر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ ایجنڈا نہیں ہے کہ آرمی چیف کس کو ہونا چاہیے یا کس کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو قبل از وقت انتخابات ہیں اس کی طرف گورنمنٹ آئے، ایک سٹیپ آگے بڑھے، بات کرے، پھر اس کے بعد ہم اس کا فریم ورک بنا سکتے ہیں۔ میں نے ان سے بڑا کیٹیگریکلی یہ پوچھا بھی کہ کیا کچھ ٹائم گورنمنٹ آپ کو دے اور کچھ آپ اپنے اسٹانڈ سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں، تو اس میں ان کا تقریباً مثبت اشارہ ہے، جس سے یہ لگتا ہے کہ بیک ڈور چینل کے اوپر اگر ایفرٹس جاری رہیں جو وہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر عارف الوی وہ کر رہے ہیں، تو اس سے میرا یہ اندازہ ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں۔ بہرحال پروگرام کے آخر میں بھی ایک جو اس کو خبر کے طور پہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں، جو ذرائع ہیں میرے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت جو ایک کنفیوژن ہے اوورال کہ کیا ہو جائے گا، حالات کس طرف جائیں گے، آگے کیا بننے جا رہا ہے، میری یہ اطلاعات ہے کہ بیک ڈور پہ جو بات چیت ہے وہ نتیجہ خیز ہوگی، اس کے اوپر بڑی سنجیدگی سے معاملات جاری ہیں۔ اور جو آرمی چیف کے حوالے سے لے کے مختلف باتیں ہو رہی ہیں کہ جی وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو لیکن یہ پہلے دن سے میرا یہ خیال ہے کہ طے تھا کہ آرمی چیف ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے۔ انہوں نے اس چیز کا اظہار آج سے بہت پہلے کر دیا تھا، اور جو لوگ پاور سرکلز کے اندر بیٹھتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ چیف صاحب ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے، نئے چیف نے آنا ہے، اور ملک میں ایک جو اس وقت ایک انسرٹینٹی کی کیفیت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے فوج اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز بھی ڈیفینیٹلی آن بورڈ ہوں گی، مل کے بیٹھیں گے، بات چیت ہوگی، تو اس سے مسائل حل کی طرف نکلیں گے۔ اور خبر میرے پاس بہرحال یہی ہے کہ یہ جو انسرٹینٹی کا ماحول ہے اس میں پیش رفت ہو رہی ہے، اور یہ امید ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، اور اس میں جو بیک ڈور چینل ہے وہ افیکٹو ہے۔ ڈاکٹر عارف الوی صاحب کی جو قیادت میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر کیونکہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ٹرسٹ ہے، میں نے گورنمنٹ کے اندر بھی ایک دو لوگوں سے بات کی تو انہوں نے بھی یہ بتایا کہ جی عارف الوی صاحب ایک ریزنیبل آدمی ہیں، اور ہم ان کے ساتھ ان کے ذریعے سے جو بات چیت ہو سکی اس کو ہم آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ دوسری طرف لندن سے بھی یہی خبریں ہیں کہ وہاں بھی اس آپشن کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اگر ہم قبل از وقت انتخابات کے لیے جائیں تو اس کے لیے موزوں وقت کون سا ہوگا، نگران سیٹ اپ کس ٹائم فریم میں آئے، اور اس کے اندر پھر کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کے جایا جائے۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے۔ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آج کے پروگرام میں آپ کے فیڈ بیک کے لیے منتظر رہوں گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔